نبی کریم نے دعوت کی ابتدا مکے سے کی، لیکن اسلام کو قوت مدینے میں حاصل ہوئی، یعنی حکومت کے قیام کے بعد۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا موجودہ دور میں اسلام کا غالب ہونا اقتدار سے مشروط ہے یا نہیں؟ دیکھیے، اسلام کا بالفعل غالب ہونا تو یقیناً اقتدار کے ساتھ مشروط ہے۔ اگر اہل ایمان کو طاقت حاصل نہ ہو، اقتدار کسے کہتے ہیں؟ قدرت، تو وہ اسلام کو کیسے نافذ کریں گے؟ اگر وہ مجبور ہیں، مقہور ہیں، کمزور ہیں، جیسے ہندوستان میں ہے، تو اسلام نافذ کر سکتے ہیں؟ ناممکن۔ ہم یہاں کر سکتے ہیں اور نہیں کر رہے تو ہم سب سے بڑے مجرم ہیں۔ ہم اکثریت میں ہیں، عظیم اکثریت میں ہیں، ہمیں سارے حقوق حاصل ہیں، ہم جلسے کر سکتے ہیں، ہم جلوس نکال سکتے ہیں، نہیں کرتے، اپنے دھندوں میں لگے ہوئے، اسلام نافذ نہیں کرتے، تو ہم مجرم ہیں۔ اس لیے اسلام کو قائم کرنے کے لیے تو اقتدار لازم ہے، اس کے بغیر قائم کیسے ہوگا؟ طاقت ہوگی۔ اقتدار کسی قدرت سے بنانا، اقتدار قدرت حاصل کرنا، طاقت حاصل کرنا، اتھارٹی حاصل کرنا۔ یہ اتھارٹی اگر نہیں ہے تو کیسے آپ نافذ کریں گے اسلام؟ لیکن یہ کہ وہ اتھارٹی کیسے حاصل کی جائے، آیا وہ انتخابات کے ذریعے سے حاصل ہو جائے یا انقلابی عمل کے ذریعے سے حاصل ہو؟ بس یہاں ہمارا اختلاف ہے۔ یہ انتخابی عمل اس میں مفید نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے انقلابی عمل جو ہے وہ ضروری ہے۔